پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. التنکیہ فی شرح العروۃ الوثقی، تقریر الابحاث، استاد الاعظم سماحت آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی. کل کی گفتگو میں آغائے خوئی نے مستدل پر اس روایت کے ذریعے سے جو استدلال کیا تھا، 3 اشکالات وارد کیے تھے، اس لیے کہ روایت میں ان ہوا اغتسلہ کا لفظ تھا. اغتسلہ میں نہ کوئی جنابت کا تذکرہ ہے، نہ ارتکاز کا کوئی تذکرہ ہے، نہ ارتکاز پر امام کا اقرار کرنا ہے. تینوں اشکال جو ہے آخوئی کے روایت کے الفاظ کو دیکھنا، اپنی طرف سے کوئی مطلب نہیں نکالنا ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے جنابت کے لفظ کو ڈال دیا نہیں، یہ کہاں سے آ گیا نا. لفظ جو ہے جو امام کے اس لفظ سے معنی کو نکالنا، اپنے ذہن کی اختراع نہیں ہونا چاہیے درمیان میں. یہ آخوئی کے 3 اشکالات تھے. کہتے ہیں یہ 3 اشکالات کی بنیاد پر میرے نزدیک یہ تینوں چیزیں ثابت نہیں ہیں جو مستدل نے اپنے استدلال میں شامل کر دی ہیں. میرے نزدیک تو یہ تینوں چیزیں ثابت نہیں ہیں، اور ہم آگے کے مرحلے میں جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ چلو فرض کر لیا کہ تینوں چیزیں ثابت ہیں، پھر بھی مدعی کا مدعا ثابت نہیں ہو رہا ہے. ہم اگر ان کی تینوں چیزیں مان بھی لیں مثلا، تو بھی وہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں. فرض کریں کہ ظاہر اغتسال سے مراد وہ اغتسال ہے جو وظائف مسلمین میں سے شمار ہوتا ہے، مثلا جنابت، مثال کے طور پر جنابت جو وظائف مسلمین میں سے شمار ہوتا ہے. دوسری طرف سے کہ اگر اس کے ذہن میں ارتکاز مان لیا جائے کہ جائز نہیں رفع حدث اس پانی سے کہ جس کو غسل جنابت میں استعمال کیا گیا ہے، اگر یہ ارتکاز نہ ہوتا تو سوال کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا، مجال ہی نہیں تھی. اس کو بھی ہم نے مان لیا. چلو اس کے باوجود بھی ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس کے ارتکاز پر اقرار کیا ہو اور اس کے علاج کے لیے یہ بات بتائی ہو کہ آپ کس طرح نہائیں، کہ ہاتھ رکھ رکھ کر کے نہائیں مثلا. یہ اس کو ہم نہیں مانتے.
کہ امام علیہ السلام نے اس کے ارتکاز کو مان لیا ہو اور اس کی بنیاد پر امام علیہ السلام علاج بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے چاروں طرف ہاتھ رکھ کر کے پانی کو جانے نہ دیں تاکہ وہ غسالے کا پانی دوبارہ گڑھے میں نہ چلا جائے. مثلا یہ علاج کے طور پر اس طرح بتا رہے، اس کو ہم نہیں مان رہے. کہتے اس کی وجہ یہ کہ واضح ہے کہ پانی کو روکنا چاروں طرف سے دونوں روایتوں کے اندر، اس کو ہم روک نہیں سکتے ہیں چاروں جوانب سے، کیونکہ غسالہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مرکز کی طرف پلٹ کر کے چلا جاتا ہے. لا عقل یہ ہاتھوں سے اس کو روکنا اور گھڑے میں جانے سے مانع ہو جائے، یہ نہیں ہوا کرتا ہے. کیونکہ اگر زمین سخت ہے تو جیسے ہی پانی تھوڑا سا تو ہاتھ میں لگے گا، لیکن زیادہ تر پانی جو نیچے گر جائے گا، اور زمین جو پکی ہے تو فوراً وہ گھڑے کے اندر پانی چلا جائے گا. مگر یہ کہ وہ زمین بہت نرم و گیلی، نرم مٹی ہے تو ممکن ہے وہ پانی اندر ہی جذب ہو جائے، گھڑے میں نہ جائے. لیکن اگر پکی زمین ہے تو فوراً جتنا پانی نیچے گرا سب جو آہستہ سے گھڑے میں چلا جائے گا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ امام علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ہاتھ کے ذریعے سے پانی روکو، یہ اطلاق جواب امام علیہ السلام کا ہر جگہ پر نہیں چلے گا. خاص طور پر کثرت وہ جگہ ہوتی کہ جہاں پر زمین سختی ہوا کرتی ہے. اور نزع و رش یہ موجب بنتے ہیں کہ جلدی سے وہ غسالے کا پانی سرعت کے ساتھ اپنے گھڑے میں چلا جائے. بس اس کا مطلب امام علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہتے، بلکہ امام علیہ السلام ایک دوسرے مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. امام علیہ السلام یہ تعلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ آپ غسالے کو گھڑے کی طرف پانی جانے میں روکنے کا کیا طریقہ اختیار کریں، یہ نہیں کہنا چاہتے. بلکہ اگر روکنا ہی امام علیہ السلام کا مطلوب ہوتا تو یہ ہاتھوں سے روکنے کا امر نہیں کرتے، بلکہ امام علیہ السلام کے پاس ایک راستہ اور بھی تھا، اور وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ان کے درمیان آپ تھوڑی سی مٹی کھڑی کر دو، تھوڑے سے پتھر کھڑے کر دو، تھوڑے سے جو ہے تھوڑے سے کنکر لگا دو مثلا، تاکہ جو ہے آپ کے غسالے کے پانی اور مرکز پانی کے درمیان فاصلہ ہو جائے. یہ ہاتھ سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر جو ہے کہا جاتا کہ آپ اتنا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں کہ بدن پر تھوڑا پانی ڈالنے کے بعد آپ اس کو جمیع اطراف میں ہاتھ سے پھیلا دیں مثلا، تاکہ غسالہ وہ مرکز تک نہ پہنچ جائے. یہ بھی کہہ سکتے تھے. تو امام علیہ السلام کے پاس دوسرے بہت سارے راستے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ راستہ نہیں بتایا. وہ راستہ جو بتایا جس کے اندر پھر پانی جو ہے وہ غسالے کا مرکز تک پہنچ ہی جاتا ہے، یعنی بہت کم ہاتھوں میں لگا رہ جائے گا، باقی زیادہ تر پانی تو وہاں پہنچ جائے گا. یعنی تو امام علیہ السلام یہ نہیں بتانا چاہتے کہ پانی کو روکنا ہے نہیں، بلکہ کوئی اور مقصد ہے. اس سے پتہ چلتا ہے امام علیہ السلام روکنے کے علاج کے پیچھے تھے ہی نہیں، بلکہ کچھ اور مقصد تھا. بلکہ امام علیہ السلام نے ہاتھوں سے روکنے کے لیے جو کہا وہ اس پر غور کریں. یہ آپ کے ذہن و دل و دماغ کو لگتا ہے یا نہیں، اس کو آپ خود محسوس کریں. جو اب علاج بتایا جا رہا ہے،
ہاں یہ اسی لیے تو کہا یہ مطلب تو لگتا نہیں ہے، کہتے یہ مشکل ہے، کہتے یہ نہیں صحیح لگ رہا ہے. نہیں روایت صحیح ہے، اس کو سمجھنا ہے. ابھی تو ہم سمجھنے کے پیچھے جا رہے ہیں، روایت کو ضعیف ایسے ہی نہیں قرار دیتے ہیں، بلکہ جو ہے اس کے دلالت کو سمجھنا ہے پہلے. ہاں کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں امام علیہ السلام، یہ دیکھیں. ہاں امام علیہ السلام وہ کہنا ہی نہیں چاہتے جو آپ سمجھ رہے ہیں ابھی. اس کے امام علیہ السلام کچھ اور کہنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ روایت ضعیف ہے، جبکہ یہ صحیح ہے. ابن مسکان یعنی بالکل صحیح روایت ہے، تمام عادل راوی ہے اس کے اندر، تو اب کیسے ہم ضعیف قرار دے دیں گے؟ اس لیے دلالت کو دیکھنا پڑتا ہے کہاں تطبیق کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام یہ صرف اس لیے اس طرح ہاتھوں سے روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اس ہاتھوں کے روکنے کے ذریعے سے گڑھے کے پانی میں کراہت پیدا نہ ہو. نہیں کہ جو ہے وہ پانی ایسا ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے دوبارہ رفع حدث میں استعمال ہی نہ ہو سکے، یہ مقصد نہیں تھا نا. دوسرے الفاظ میں دیکھیں کہ عام طور پر عرف میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس میں جھوٹا پانی نہ مل جائے، نہایا ہوا پانی گندا پانی نہ مل جائے. اتنی مٹی لگا کر کے تو نہیں آیا تھا یہ سفر کی بات ہے خالی. وہ سفر میں جو ہے کون سی مٹی اتنی زیادہ لگ کہ مضاف ہو جائے گا بات لگتا ہے کہ جو ہے وہ کبھی کبھی سفر کی بات ہو رہی ہے. بیچارہ آدمی سفر میں نکلا ہو تو کون سی مہندی لگا کے نکلے گا. اب بات میں جان ہے اصل میں پتہ نہیں وہ شادی کرنے کے لیے نکلا تھا یا کوئی اور کام کرنے کے نکلا. ہو سکتا ہے کوئی چپکتی ہوئی چیز نکال کے لے گیا وہ والے. یہ جو سارے احتمالات بہت ضعیف و بہت بعید ہیں. عام سفر کی بات ہو رہی ہے. ہاں انا تو نہیں ہے. ہاں یہی تو کہہ رہے ہیں. یہی امام علیہ السلام بھائی آپ لوگ جو ہے کہ بھائی ذرا برا لگتا ہے کہ اس پانی کو دوبارہ اسی کے اندر قلیل پانی ہے تو قربی نہیں ہے، اس کے اندر اترا ہوا پانی دوبارہ جائے وہ اچھا نہیں ہے. یہ جو عرف میں یہی فہم ہے، اصل فہم عرفی کو دیکھیں اب یہ قریب نظر آئے گا آپ کو کہ عرف میں ہر آدمی کراہت کرتا ہے کہ اترا ہوا پانی ہو کسی کا پھر اس کو استعمال کیا جائے. خاص طور پر جو پوائنٹ آف میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں یا جو ہے جو ہائیجینک کے بڑے جو ہے پابند ہوا کرتے ہیں ان کے لیے تو بڑی کراہت ہو جاتی ہے. ہاں خاص طور پر کرونا کا زمانہ ہو اور دوسرا ایک اومی بھی اوپر سے آ گیا ہو تو پھر تو اور بھی مشکل میں رہ پا. تو نئی نئی جو ہے بیماریاں آ رہی تو یہ لگتا ہے کہ ہر آدمی سے کراہت کرتا ہے جو اترا ہوا پانی ہوتا ہے. تو اس لیے جو امام علیہ السلام کہہ رہے کہ ایسا کرے کہ کوشش کرے کہ اندر پانی نہ، پھر بھی تھوڑا بہت چلا جاتا ہے کوئی بات نہیں. ہاں تو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا روکا نا ہم نے، کوشش کی بار تھوڑا سا. وہ تو اچھا تھا لیکن اس میں جو ہے مسافر ہوتا ہے
وہ اس لیے اگر پتھر ہو یہ لگانے کی بات اس وقت کے پانی بالکل بیکار ہو جاتا. بیکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کسی طرح وضو و غسل و کسی کام کے اندر استعمال نہیں ہو سکتا تھا پھر وہ مٹی و پتھر لگانے کے یہ کام سے بالکل گیا نہیں ہے، لیکن کراہت پیدا نہ ہو اس لیے جو ہاتھ رکھ لے. جلدی سے مسافر کو جانا بھی ہوتا، وہ تھوڑی پھاوڑا کھلاڑی لے کر بیٹھا ہے کہ وہ لگانے بیٹھے ہیں، نہیں اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، جلدی سے دو گھونٹ پانی ڈالا اور جو ہے کام ہو گیا اس کے بس چل دیا پھر دوبارہ. یہ ایسا ہوتا ہے. ہم تو سفروں میں کیا ہوتا ہے جلدی جلدی جانے کی کوشش کرتا آدمی. ہاں لیکن وہ کراہت سے بچنے کے لیے کہا کہ تھوڑا لگاؤ تاکہ جتنا ہو سکتا ہے روک سکتے ہو روکو یا نہیں پانی. اب یہ معنی ہم کر تو رہے ہیں، لیکن آپ اپنے ذہن سے سوچیں کہ دل و دماغ پر یہ معنی لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے. نا آپ جو ہے فرض کریں کہ پانی کسی زمانے میں نہیں ملتا ہے، بہت عرب کا زمانہ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، پسینہ کا زمانہ، اس کو راستے میں پانی مل گیا، اس نے غنیمت سمجھا کہ تھوڑا پانی ڈال لوں تاکہ جو ہے تھوڑا ٹھنڈا بھی ہو جاؤں، تھوڑی راحت بھی ہو جائے، جلدی سے پانی ڈال کے ہو اپنے سفر پر نکل گئے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہم تو عرف میں یہ ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیاح جو اس طرح کی حالت دکھاتا کیونکہ اس میں کرینہ بھی صدر میں تھا. اس طرح کی حالت کو نہیں بتایا، وہ بس راستے میں آدمی جو تھوڑا سا فریش ہونا چاہتا ہے. کیونکہ اس میں کرینہ اذا کان لا یجد غیرہ، روایت کے شروع میں یہ آیا کیا کہ لا یہ تو غیر ہوا، اذا کان لا یجد غیرہ، یعنی اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے اس طرح کے ساری اس میں ان ہوا یوں لکھا ہے ان ہوا اغتسل، اس میں صرف لکھا ہے کہ برتن بھی نہیں ہے اس کے پاس اور پانی گڑے میں موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کہ غسل کر لے، غسل عرفی یعنی، اور پانی بھی قلیل ہے یعنی. ذیل میں یہی ہے یعنی لا یجد. وہ دوسری روایت ہے، یہ روایت الگ ہے ابن مسکن. جی کیا امید وہ راستے میں پسینہ اور مٹی نکال تھکن اتارنا چاہتا ہے قلیل پانی سے، بس اتنی سی بات ہے. اس میں جنابت کا کوئی تذکرہ نہیں، خالی ایسی اغتسلہ کا مطلب غسل عرفی عام طور پہ اس طرح کیا جاتا ہے نا. ہاں یہ تو ہے، اس میں کوئی جنابت کا یا ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو دوبارہ ہم معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے دل و دماغ پر لگتا ہے یا نہیں. یعنی یہ کہ یہ آدمی تھوڑا سا میل کچیل جو راستے میں لگ گیا ہے اور پسینہ اتارنا چاہتا ہے، اس لیے تھوڑا سا پانی اپنے اوپر ڈالنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف سے ناز کیا ہوا پانی اس سے وضو کرنے کی بھی اجازت بھی ملی ہوئی ہے. اس کا مطلب اس قلیل پانی میں نجاست نہیں آئی ہے. شاید یہ وضو اور غسل کے آداب میں شمار کیا جا سکتا کہ جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ اس غسالے کے پانی کو گڑھے میں نہ جانے دو، یعنی یہ آداب میں شمار کیا جا سکتا. ہاں تاکہ لوگوں کو کراہت نہ ہو اس سے. بس یہ آداب میں یہ بات سمجھ میں آتی کہ آداب غسل آداب وضو میں ہو کہ اپنا اترا ہوا پانی اصل مرکز میں نہیں جانے دو. یہ امکان ہے بہرحال اس کا. بس اس بنیاد پر اس روایت میں کوئی دلالت نہیں ہے کہ سائل کے ارتکاز کو رد کرے اور اس کو یہ کہیں کہ آپ کا غسالہ اس مرکز والے پانی میں نہ جائے تاکہ آپ کے پانی کے بعد دوسرے لوگ غسل نہ کر سکیں. یہ کوئی اس کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ مستحب ہے کہ انسان پانی کو جتنا ہو سکے روکے. یا آداب مستحبہ میں سے ہے وضو و غسل میں. اس لیے امام علیہ السلام نے اس پانی کو روکنے کے لیے کہا ہے، آداب کے اعتبار سے روکا، کیونکہ لوگ
اترے ہو پانی سے عمومی طور پر نفرت کیا کرتے ہیں۔ اس آداب کو مد نظر رکھنے کے لیے امام علیہ السلام نے کہا کہ جتنا ہو سکے اس پانی کو روکو، آسانی کے ساتھ روک سکتے روکو، تاکہ وہ گڑھے میں پانی دوبارہ نہ چلا جائے۔ اس انداز میں نہاؤ کہ پانی جہاں ڈال رہے ہو وہیں پر ہاتھ رکھ کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرو، یعنی جتنا ہو سکے بچا سکتے ہو۔ باقی تھوڑا بہت چلا جاتا تو کوئی بات نہیں، اس سے پانی خراب تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اتنی ہی نسبت سے کراہت کم ہو جائے گی۔ کہتے اسی مطلب کی تائید کے لیے کہ جو ہم نے کہا کہ یہ پانی کو آئندہ وضو غسل سے منع نہیں کرتا ہے، بلکہ صرف آداب مستحب میں سے کہ اترا ہوا پانی اصل مرکز تک نہ جانے دو، خاص طور پر قلیل پانی ہے تو اس وقت وہ پانی میں کہیں نفرت پیدا نہ ہو، کہیں کراہت پیدا نہ ہو، اس لیے امام علیہ السلام نے آداب میں سے قرار دیا ہے، نہیں کہ پانی کو بچانے کے لیے قرار دیا ہے۔ اسی کے لیے صریح روایت ہمارے پاس موجود ہے، وہ صریح طور پر اسی مطلب کو بیان کر رہی ہے، اور وہ روایت بھی بالکل صحیح روایت ہے۔ اس لیے اسی روایت مبہم کو آنے والی روایت بالکل صریح طور پر یہی معنی کرے جو ابھی ہم نے معنی کیا ہے، آداب والا آداب میں سے کہ وہ پانی اترا ہوا اندر نہ جانے دو، جتنا بھی ہو سکے آپ سے۔ آداب والی بات جو ہے اس کو تصریحاً اس دوسری روایت پہ ذکر کیا۔ صحیح علی ابن جعفر ابو الحسن الاول سے ہے امام علیہ السلام سے کہ قال سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنفع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة۔ دوسری روایت میں یوں آیا کہ علی ابن جعفر نے امام علیہ السلام سے سوال کیا ایک ایسے مرد کے بارے میں کہ جو پانی تک پہنچ جاتا ہے، کہ جو پانی نالیوں میں ہیں یا ایسے گڑھے میں ہیں جس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، تو کیا وہ آدمی سفر کے دوران اپنا غسل جنابت اس پانی سے اتار سکتا ہے یا اس پانی سے وضو کر سکتا ہے؟ اذا کان لا یجد غیرہ، جبکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہیں ہے۔ والماء لا یبلغ صاعا للجنابۃ ولا مدا للوضوء، اور پانی جو ایک سا تک نہیں پہنچتا جنابت کے لیے اور ایک مد تک نہیں پہنچتا وضو کے لیے۔ سا 3 کلو ہے نا، ایک مد جو ہے 3 پاؤ۔ وہو متفرق فکیف یصنع، اور وہ وہاں سے پانی جدا ہو کے اس کے بدن سے گرتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہو یتخوف ان تکون الصباء قد شربت منہ، اور اس کو خطرہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس پانی سے غسل یا وضو نہیں کرے گا تو کوئی درندہ آ کر اس پانی کو پی کے چلا جائے گا۔ فقال ان كانت يده نظیفۃ، اگر اس آدمی کا ہاتھ نجس نہیں ہے، پاک ہے، فلیأخذ کفا من الماء، تو ایک مٹھی پانی اس سے لے گا، بید واحدۃ، ایک ہاتھ سے اس مٹھی کا پانی لے گا، فلینضعہ خلفہ، پھر وہ اپنے بعد پیچھے پانی کو روکے گا، وکفا امامہ، اور پھر جو ہے اپنے آگے پانی ڈالے گا، وکفا من یمینہ وکفا من شمالہ، اس طرح چاروں طرف جو ہے پانی ڈالے گا اور پانی روکے گا۔ فإن خشی ان لا یکفیہ،
غسل رأسه 3 مرات، اگر اس کو خوف ہے کہ اس کے لیے پانی کافی نہیں ہوگا سر کو دھونے کے لیے 3 مرتبہ، ثم مسح جلدہ بیدہ، پھر اس کو جو ہے اپنی چمڑی پر ہاتھ کے ذریعے سے مسح کرے، اگر 3 دفعہ ڈالنے کے لیے پانی نہیں ہے، فإن ذلك يجزيه وإن كان الوضوء غسل وجهه۔ یہ روایت جو ہے ذرا طولانی ہے اور اس کی دلالت پر انشاءاللہ کل بحث کریں گے۔ صلی اللہ